ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ بھیڑ واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن بھیڑ میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ابھی ابھی چپ ہوا تھا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسی نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف اس کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کو فوکس نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو ڈارک فیز سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی ایسی انسان آپ کو ڈارک فیز سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہے۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشعل آپ کو خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نے چاہے، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو ہی دور پھینک دے اور ہنسا دے۔ خوش آپ تب ہوگے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کرے۔ وہ ابھی تک حالے کو ہی دیکھ رہا تھا، اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کرے؟ ایسا شخص ڈھونڈے، یا پھر انتظار میں بیٹھ کر ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، مطلب ماتم کرنے یا لوگوں کو توجہ کی بھیک مانگنے سے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈے، کوئی مشغلہ ڈھونڈے، وہ کام کرے جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کو پازیٹیو ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہر نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اور لمحے بھر کو اس کی نظر بھی سفیر پر پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرگوشی تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پر چاچی کی کال دیکھ کر وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی۔ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چاچی جان بولے، وہ کال پک کرتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چاچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چاچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، پلیز بعد میں بات کروں گی۔ اس کی آواز تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے پیچھے سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ فکر مند تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کرے آپ، وہ اب ہلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا یار، میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے۔ اف، آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بجو، میں سوچ رہی تھی، بابا صحیح کہہ رہے تھے مدحت کے پاپا کے بارے میں۔ وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پر اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ یہ سارا پیسہ ڈرگس کی سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچکا لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ بندہ ایسے کام ہی نہ کرے، کسی کے سننے کا خوف ہو۔ اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔
سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ حالے کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جویلری تک، ہر چیز پر پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدحت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ یا 5 لاکھ؟ یہ جو کل مدحت نے لہنگا پہنا تھا، چلو اگر اس سے زیادہ بھی ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ممکن ہے؟ سائیڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں اور بیٹے بھی ان دونوں پڑھ رہے ہیں۔ پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنے پوچھ رہی تھی۔ سفیر نے اب باقاعدہ تالی بجا کے اس کو شاباشی دی تھی۔ کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی پکی والی۔ کیا انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو؟ یار تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے نا۔ میری بھی یہی وش ہے لیکن امی جوتے مارے گی، اس نے آخر میں جس انداز سے کہا تھا سفیر اپنا کہا روک نہیں پایا تھا۔ حالے ابھی اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا، میں نے یہی جوتا اتار لینا ہے۔ مہر ماں تیز سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہوں، وہ جل کے بولی تھی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، مہر نے جواب دیا تھا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت میں، صبح ہونے دے، ذرا اسے آرام کرنے دے، اتنی کرنا ہے جتنا کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھ لوں گی اس کو۔ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ریڈ اور آف وائٹ کی تھیم ہے لڑکیوں کی، لیکن یہاں تو سب نے سلور ریڈ پہنا ہے۔ سفیر نے ذرا جیسے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ یہ اصل میں مجھے کلرز کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، حالے کان کھجاتی شرمندگی سے بولی تھی۔ ابھی سفیر کوئی جواب دیتا کہ اس کو یاد آیا دادا کی کال وصول ہوئی۔ اگلے 2 منٹ تک وہ دادا سے باتیں کرتا رہا اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے حالے اور مہر کو اٹھنے کا کہا۔ دادا جان نے کہا ہے اب بس گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتا اور پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اب سفیر مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جب اس نے مہر کے چہرے کو تاریخ دیکھا، حالے نے بھی مہر کی طرف دیکھا تھا اور اب ان دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سفیر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن مہر کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ جیسے میں جانتی ہوں ان کو، ہے نا؟ میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جاؤ، وہ اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی، لوگوں کے درمیان راستہ بناتی، تیز تیز چلتی باہر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالے افسوس سے بولی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں۔ مہر کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں مہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا بس گناہ کی سزا دے رہے ہیں دادا جان۔ سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار اس بارے میں بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا رویہ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پر غصہ ہوتے تھے، وہ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر کھانا لاتی تو چپ چاپ کھا لیتے، لیکن اگر وہی کھانا حالے لے آتی تو دادا جان اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، اس کھانے کو ڈسکس کرتے۔ وہ ان کو دوائی دیتی تو 100 نخرے کرتے، لیکن جب بھی مہر یہ سب کام کرتی تو وہ چپ چاپ بیٹھے رہتے، کسی نے ان سے بولنے کی شکتی چھین لی ہو۔ سفیر کی بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جاتی، اس کی دی ہوئی دوائی وہ کچرے میدان کی نظر کر دیتے۔ مہر چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی، اس نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ رہے ہیں، مگر دیکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، حالے پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ مہر سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا۔ جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار اب تم اداس تو مت ہونا، میں کروں گا دادا جان سے بات، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینس مت ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی تو وہ
اتنے سالوں سے بھولے ہوئے ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بول رہی تھی۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا جان سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کرائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی۔ تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار پیڑا سے آنکھ میچ لی تھی۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا اس بارے میں، شاید وہ مجھ سے سلطان منزل سے ہی نکال دے۔ مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیے پلیز، اس نے سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کو اتنا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پر مجھے بھی ساتھ لے کے مرتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا ہو، ان کو چاہیے اپنے بچے کے گلے گھونٹ دیا کرے، ان کو چوک پہ پھانسی دے دے، ان کو گولی مار دے، مگر ان کو اس طرح جمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑے۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہے نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہے، تایا ابا ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر نے اسے بہلانا چاہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی۔ حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ابا پھر بھی حالے میں امی کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تو شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے بھی گلے لگا کر دیکھے، میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ دے۔ امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موند لی اور سر سیٹ کی پشت سے گرا دیا اور آہستہ سے بڑھائی تھی۔ امی کو ہونا چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کے مرتی۔ حالے مسرور سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاہد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید وہ اب کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی۔ اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ لاتعداد سوچیں تھی جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پر گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کر اپنی مما کو آواز لگا رہا تھا، مما 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 میں مر رہا ہوں، مما میں مر جاؤں گا، مما مر رہا ہوں مما۔ وہ بدحواسی انداز میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا، اور پھر 2 منٹ بعد ہی نواز شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تک تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہی۔ ہارون کی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟
ہارون بچے بولو، تمہاری ماں ہوں میں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھی اور اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ ماما، درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا، کہاں درد ہے میرے بیٹے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھی، یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، ماما میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا مما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کرے۔ ماما مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، کمزور اور معصوم، ذرا سی بات پہ آسمان سر پر اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ نا مجھے کیا ہوا ہے، کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مما، حالے مما، وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ کرے مما، پاپا کو بلائے، ان کو بولے ان سے کہے ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ مما کچھ کرے، مجھے حالے لا کے دے، پلیز مما، پاپا کو فون کرے، ان کو بلائے، ان کو بولے میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو مما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اللہ اسے نہیں بخشے گا نا مما، اللہ معاف نہیں کرے گا نا؟ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ، وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ مما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا ہے، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے، اس نے اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولے یہ گھر دولت سب لے لے مجھ سے، میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا، وہ پاگل پن کے انداز میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینسے ہوئے تھی اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کو پتا تھا اب کیا ہوگا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا کر زمین پر مار رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا، نہیں بلائیں گے نا آپ پاپا کو، نہیں کریں گے آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی، میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ کو اور پرواہ نہیں ہے میری، میں خود کو مار دوں گا، سب کو مار دوں گا، حالے میری ہے، وہ اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائے اپنے شوہر کو، کرے کال، ابھی کے ابھی بلائے ان کو، بولے ایک بیٹا تو مر گیا ہے، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لے۔ وہ پوری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر نوکرانی دوڑتی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنون انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتہ تھا اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھی جب ہارون کی دہاڑتی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا، میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا ہارون کو ایسے دیکھ کر۔ انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بشیر کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا۔ جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے تو ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی۔ تینوں بھاگتے ہوئے آئے تھے اور رفتار سے اس کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی ورودھ ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بشیر کو آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کا بہت زیادہ ٹینس لے لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھے اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے لیکن نوال شاہد کو سکون برباد کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔
جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب نرسوں شروع سے کمزور تھے، لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس طرح توڑ پھوڑ کرتا تھا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا تھا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے ابھی یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تو وہ اسے امریکہ بھیج دے گی، حالے سے دور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے غصے پر کافی حد تک چھوڑ دیا تھا، اور اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے ایسی کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگتا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ کم سے کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ سویکار کیا تھا۔ ساری رات مہر ماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی، اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار سے نہیں دیکھا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے جم میں کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی اس کی ماں بھی فروا مومانی یا ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ مہر ماں شروع سے ہی بہت حساس تھی۔ اس کو اپنی ماں کی چپی بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فرض کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر ماں کے وجود میں ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا جو تھوڑا سا الجھا ہوا تھا۔ اب وہ آہستہ سے اٹھی تھی اور بالوں کا جوڑے میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا کالا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے صاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے اسٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جے نماز اٹھا کے وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے؟ یا اللہ، وہ مجھ پر رحم کر میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پلیز۔ وہ روتے ہچکچیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جے نماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لون کی جانب گئی تو اس کی سفیر نظر آیا۔ وہ شاید جوگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کوفت دور ہو گئی تھی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہر ماں کا عشق تھا، اس بات کا کوئی شک نہیں تھا۔ جو جب نیچے گئی تب سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشش بشش سے بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرا پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی۔ آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بےچارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھیں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ رک کر
اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پر سفیر ٹھٹک کر مڑا تھا، جبکہ مہرماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادتی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پر بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں اور یہ فرض کا وقت ہے۔ ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنواؤ، مس مسلمان مہر انڈا پھینٹتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے نہ شکروں کے لیے حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی میں باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی تھی، ایک پل میں آسمان پر بٹھا دیتی تھی اور اگلے ہی لمحے زمین پر گرا دیتی تھی۔ مہرماں مشروب سی بولی تھی، کوئی بات نہیں، میں اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا، میں جا کر فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا تھا، بہت عجیب۔ نواز شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے۔ وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی ضرورت نہیں کر سکی تھی۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی عجلت میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی وہ سب؟ وہ بمشکل بولے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حالے سلطان جب آیا تھا اسی وقت ہارون کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی اس کی نکاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ ہارون بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مما ان کو بولے یہاں سے چلے جائے، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں پاپا۔ یہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہے، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں بیٹا، میرا بیٹا، تم بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولو پاپا۔ اس سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے۔ اس نے حالے سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ سے کہتا تھا پھپھو سے بات کرے، آپ نے نہیں سنی میری، آپ نے کبھی میری نہیں سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی بیٹا۔ یہ سب سفیر نے کہا ہے، حالے نے اسے کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ چاپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں اور تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا۔ میں آپا سے منت کر لوں گا، انہوں نے جسے چٹکوں میں حل نکال لیا تھا۔ پاپا، حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ اس کی چپی کا مطلب ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پاپا، وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی ہے، اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دے۔ شاہد دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پر لے لیں گے، میں نے کہا بھی تھا ابھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے تو وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا، جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی تھی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔
اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا۔ آپ نے دیر کر دی پاپا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین ان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی۔ تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ جب ہالے ڈائننگ میں داخل ہوئی، وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ ہالے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن ان کو چڑھانے کے لیے ان کی جگہ پر بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے ہالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ بولا نہیں تھا۔ ہالے، کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چاچی میٹھی چوری بنی خود کو کہنے کے بجائے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چاچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جام لگا رہی ہے آپ۔ ہالے تپانی والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چاچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے ہالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہالے، بچے آؤ میرے پاس، آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہی ٹھیک ہوں۔ مہر جو سست دینا دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر وہ اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا مہر چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ ایک ہالے تھی جو پرسکون سے بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ہالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے کچھ بولا کیا؟ میں معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ بہت ڈھیل دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہو تم۔ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی۔ اب تم اور اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ بابا آرام سے، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے بابا کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ بچی ہے تو بچی بن کر رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے، اور بہت کہہ چکے ہو تم۔ میری بیٹی سے آرام سے بات کرو۔ یہ میری بیٹی کا اور بابا کا مسئلہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور وہاں سے نکل چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروہ حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہرماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔